الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، صاحب مجلس کی طرف سے امر ہوا ہے امام کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی مجلس کو کی جائے. حیات طیبہ امام کاظم علیہ السلام ہم سب کے لیے، عالم بشریت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہر حوالے سے نمونۂ عمل ہے. امام کاظم علیہ السلام اور خدمت اجتماعی کے عنوان پر چند معروضات اور آپ کی ذمت تمام. امام کاظم علیہ السلام نے خلق خدا کی، عالم انسانیت کی، عالم بشریت کی مختلف حوالوں سے رہنمائی فرمائی ہے، خدمت کی ہے. خود امام کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے: ان فی الارض عبادا، زمین میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، یسعون فی حوائج الناس، جن کا ہم و غم، جن کی کوشش، جن کی سعی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. یعنی یہ جو زمین میں بس رہے ہیں اللہ کے کچھ بندے، یہ یسعون فی حوائج الناس ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ یسعون فی حوائج الناس کون ہے؟ ہم الآمنون یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روز قیامت حالت امن میں ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، قیامت کا دن نفسا نفسی کا دن ہے، قیامت کا دن خوف کا دن ہے. اس میں سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سب سہمے ہوئے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے. ایک صدا بلند ہوگی روز قیامت: نفسی نفسی نفسی. ایسے عالم میں جو لوگ حالت امن میں ہوں گے وہ یسعون فی حوائج الناس ہوں گے. یعنی وہ لوگ ہوں گے جو خلق خدا کی، عالم بشریت کی، عالم انسانیت کی خدمت کرتے ہوں گے اس دنیا میں. اس قول کے قائل امام کاظم علیہ السلام ہیں. یوں تو اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے جو یسعون فی حوائج الناس کے مصداق ہیں، اما مصداق تام، سب سے بڑا مصداق اس قول کے خود امام کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ. آپ اس قول کے قائل ہیں، اس قول کے قائل ہونے سے پہلے آپ اس قول کے عامل ہیں. آپ نے پہلے اس قول پر عمل کیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ قول کہا ہے. ماشاءاللہ. ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ. امام کاظم نے جیسے کہ عرض ہوا عالم انسانیت کی، عالم بشریت کی مختلف حوالوں سے خدمت کی ہے. یعنی اجتماع کی، معاشرے کی، جامعہ کی خدمت اور رہنمائی فرمائی ہے. ان میں سے ایک خدمت، چند آج کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد آپ کی ذمت تمام ہے. ان میں سے ایک خدمت مالی ہے. امام کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر آپ ملاحظہ کریں گے تو امام علیہ السلام نے لوگوں کی، عالم انسانیت کی خدمت مال کے ذریعے سے کی. یہ نمایاں نظر آئے گا آپ کو زندگی طیبہ امام کاظم علیہ السلام میں. یہ بات واضح رہے، ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، آپ صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کی مالی حیثیت طول تاریخ میں بہت اچھی رہی ہے. سارا ائمہ کی مالی حیثیت اچھی تھی. چند وجوہات ہیں، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، چند وجوہات ہیں ائمہ کی مالی حیثیت اچھی ہونے کے، بالخصوص امام کاظم علیہ السلام. پہلی وجہ، ہمارے ائمہ زراعت پیشہ رہے. ہمارے تمام ائمہ کے باغات تھے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ آپ علیہ السلام باغات بنایا کرتے تھے.
नहरें खोदते थे, कुएं बनाते थे, कुएं खोदते थे और छोटी छोटी बातों पर लोगों को बख्श दिया करते थे। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख में मिलता है, आप अलैहिस्सलाम के मदीने में बहुत बड़े बागात थे और इन बागात से बड़ा महसूल आप अलैहिस्सलाम के लिए साल में हासिल होता था। यानी इतना महसूल किसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम जब फसल कटाई का मौसम आता था, ज़राअत को जमा करने का वक्त आता था, तो आप इन बागात के महसल को जमा करने के लिए लोगों को उजरत पर लेते थे, मजदूर लगाते थे। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का घराना बहुत बड़ा घराना है, पूरे आइम्मा में सबसे बड़ा घराना इमाम काज़िम का घराना है। आपके घर के अफराद इतने ज़्यादा थे, इसके बावजूद आपके घर का काम करने के लिए, आपके मज़राअत से महसल को जमा करने के लिए कारीगर लगाने पड़ते थे। इसकी वजह ये बतलाता है कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम एक ज़राअत पेशा थे और आपके लिए महसल जो आता था वो बहुत ज़्यादा था अलैहिस्सलाम का, इसलिए आपने खिदमत मांगी। दूसरी वजह खिदमत हमारा इम्मा की माली हैसियत अच्छी होने की वो खुमस है। खुमस इमाम का हक होता है और आपके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं हमारा इम्मा के, तो वो हमारा इम्मा को खुमस देते हैं। और तीसरी वजह माली हैसियत अच्छी होने की वो हदाया है, तोहफे तहाइफ हैं। आपके चाहने वाले सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले आपके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते थे आपके लिए तोहफे, बिलखुसूस इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे तहाइफ भेजा कर। यही निशाबूर जो मशहद के करीब है, यहाँ से इमाम अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटों के बार जाते थे तोहफे और खुमस के तौर पर। तो इससे ये मालूम होता है हमारा इम्मा की बिलखुसूस इमाम काज़िम की माली हैसियत बहुत अच्छी थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को क्या एहतियाज माल का, आपने माल को लोगों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। खिदमत माली इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, चंद नमूनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ईसा इब्न महमूद नामी एक शख्स है, ये रिवायत लेने की है। ईसा इब्न महमूद ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के पास आया और आके कुरान की आयत पढ़ी, अस्बहत कफ़रीम, फर्जंद रसूल यब्न रसूलल्लाह, अस्बहत कस्सरीम, मैं बदबख्त हो गया, मैं बेचारा हो गया, मेरी जिंदगी पर खाक। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने पलट के पूछा, बतलाओ क्या हुआ? कहता है, मौला मेरा एक बाग था जो मेरे और मेरे घर वालों का साल भर का जरिया था। उस बाग से आने वाली आमदनी से हम अपना घर चलाते थे। मौला मेरा वो बाग बर्बाद हो गया, उसमें आने वाला तमाम महसूल खराब हो गया, एक फल भी, एक दाना भी लायक इस्तिफादा नहीं रहा। इमाम ने कहा, बतलाओ। देखें खिदमत माली इमाम काज़िम। इमाम ने कहा, बतलाओ उस बाग से आपके लिए साल की आमदनी कितनी होती थी? कहा, फर्जंद रसूल 120 दिनार। इमाम ने उसे 150 दिनार अता किए, इसके ऊपर 2 ऊंट इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको दे दिए। ऐसा नहीं ग्रामी कदर, यहाँ से ये मालूम होता है इस शख्स की साल की इनकम और आमदनी और खर्च 120 दिनार और इमाम ने कितना अता किए? 150, यानी जितनी इसकी जरूरत थी बढ़ के अता किया। फकत 150 दिनार ही अता नहीं किए बल्कि 2 ऊंट भी इसके ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे दे दिए। तो ये रिवायत पढ़ के ज़ूद गुजर मत बने, जरा ताअम्मुल करेंगे हम इस रिवायत में। ऐसा नहीं ग्रामी, हमें देखना होगा आज की हमारी सोसाइटी में क्या इमाम काज़िम की तरह लोग हैं या नहीं। यानी कहने का मकसद माली हैसियत हुई, जिस तरह इमाम काज़िम के पास माल था, आज के माशरे में हमारे लोग के पास माल है या नहीं? बहुत सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास माल। और ये भी देखना होगा दूसरी सिंध में आज के हमारे माशरे में ईसा इब्न महमूद की तरह लोग हैं या नहीं। भाई ईसा इब्न महमूद से भी गिरे हुए लोग हैं, यानी गिरे हुए मेरा मतलब माली हैसियत में गिरे हुए, एक वक्त का खाना भी नहीं। तो हमारे अगनिया को चाहिए, हमारे माशरे के बड़े लोगों को चाहिए कि वो सीरत तय्यबा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम पर चलते हुए ये काम करे जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने किया है। क्या करते हैं हमारे अगनिया जिनके पास बहुत कुछ है, इमाम काज़िम की तरह माल है इनके पास, कि वो साल भर का खर्चा, आपने कभी देखा है कि एक तालिब इल्म मोहताज को साल भर का खर्चा उसे दिया हो? जाने का भी बहुत कम मिलता है। अगर कोई देता है तो खुदा उसकी आक़िबत बखैर करे, और अगर कोई नहीं देता तो उसे चाहिए हयात तय्यबा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए ये काम आज से शुरू करे। खतीब बगदादी, एक सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले। खतीब बगदादी ये बहुत बड़े खतीब है, पहले सुन्नत के आप उलमा वाक़िफ़ हैं।
وہ بڑے عالم ہیں، محقق ہیں. یہ کہتے ہیں سرر موسیٰ کأن مسئلہ، امام کاظم کے دینار کی تھیلیاں ضرب المثل بن گئی تھی. حاتم طائی سخاوت میں ضرب المثل ہے. آج اگر کوئی کسی سخی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے تو حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے. یہ خطیب بغدادی کہتے ہیں سرر کہتے ہیں دینار کی تھیلیوں کو. سرر موسیٰ کأن مثلا، یہ ضرب المثل بن گئی تھی امام کاظم، سخاوت امام کاظم. ایک اور بات کا سہارا لے رہا ہوں، اس کے بعد امام کاظم کی دوسری خدمت کی طرف مختصر نظر، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. ایک شخص آیا، پہلے والا شخص عیسیٰ ابن محمود، اب یہاں حماد ابن عیسیٰ ابن حماد ابن عیسیٰ. یہ شخص امام کاظم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا ابن رسول مجھے 5 چیزیں چاہیے. ایک موقع میں ایک وقت میں 5 چیزیں طلب کر رہا ہے. وہ اس انداز میں طلب کر رہا ہے جیسے اس نے امام پر قرض رکھا ہو، وہ اس نے امانت رکھا ہو. کیوں اس پر یہ جرأت کیسے آئی؟ یہ جانتا تھا جس سے میں طلب کر رہا ہوں یہ عطا کرنے والا ہے. عطا کرنے والے میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ مجھے یہ عطا کر سکتا ہے. کہا فرزند رسول مجھے 5 چیزیں چاہیے، بیوی چاہیے، اولاد، گھر، سواری اور حج. ایک موقع میں 5 چیزوں کا مطالبہ کیا. میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ عیسیٰ آپ چلے جائیں، ہم بارگاہ خدا میں دعا کریں گے، اللہ آپ کو یہ 5 چیزیں عطا کریں گے. بیوی بھی آپ کو دیں گے، اولاد بھی ہوں گی، گھر بھی بنے گا، سواری بھی ملے گی، اور آپ 50 حج کریں گے. تو جو چاہوں گا یہ لمحہ فکریہ ہے، یہی آپ کو لانا میرا منحصر، میرا مقصد تھا یہاں لانا. اس نے کیا کہا تھا؟ ایک حج، 5 چیزوں میں سے ایک حج تھا. امام نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو 50 حج کرنے کی توفیق دے گا. اذان اکرامی قدر یہ کہتے ہیں امام علیہ السلام شہید ہوئے اور میری زندگی میں یہ 5 چیزیں مجھے ملی. بیوی بھی مجھے ملی، اولاد بھی ہو گئے، گھر بھی مجھے ملا، سواری بھی مجھے ملی، اور میں نے 50 حج مکمل کر دیے. امام نے سے کہا تھا اللہ آپ کو 50 حج کرنے کی توفیق دے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام کی سخاوت ذرا ملاحظہ کریں. 50 حج، یہ شخص کہتا ہے میں نے 50 حج مکمل کیے. اب 51ویں حج کی باری آئی. اگلا سال جب آیا حج کا موسم تو میرا من بنا، میرا ارادہ بنا میں اس سال دوبارہ حج کروں گا. اور اس غرض سے میں نکلا، اس غرض سے میں اپنے شہر سے نکلا مکے کی طرف. جاتے جاتے نزدیک کے مکے میں یہ سیل قدر ہو گیا اور یہ اس دنیا سے چلا گیا. امام نے اسے کہا تھا 50 حج کر سکو گے. 50 حج کمپلیٹ ہو گئے. یہ جو 51ویں حج کر رہا تھا یہ اپنے من سے کر رہا تھا، اپنے ارادے سے کر رہا تھا، یہ پوری نہ کر سکا. پرانے ملبوسات اتارے، احرام حج باندھ کے یہ مکے کی طرف چلا اور مکے کے نزدیک سیل قضت ہو گئی. یہ کہتے میں پوری کر نہ سکا. اذان گرامی قدر امام کاظم علیہ السلام کی خدمت مالی بہت سارے واقعات ہیں، میں سب کو بیان نہیں کر سکوں کیونکہ مجھے 1-2 مرحلے اور لینے ہیں. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ یہ صرف محمد امام کاظم وعجل علیہ السلام فرجہم. کی ہی صورت نہیں ہے بلکہ ہمارے سارے ائمہ کی صورت ہے. عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، یہ ہمارا ائمہ کا کردار ہے، سیرت ہے. عادتکم الاحسان، ائمہ کا معمول تھا احسان کرنا. اذان گرامی قدر عادتکم العدالت نہ، عادتکم الاحسان. عدالت ممکن ہے کوئی کر سکتا ہے. آج ہمارا معاشرے میں عدالت متروک ہے، بالخصوص گورنمنٹوں میں، دولتوں میں عدالت متروک ہے. ممکن ہے ایک شخص ہو معاشرے میں، کچھ افراد ہوں، ایک شخص مثلا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ عدالت کرتا ہو، ہمسایوں کے ساتھ عدالت کرتا ہو، محلہ والوں کے ساتھ عدالت کرتا ہو، شہر والوں کے ساتھ عدالت کرتا ہو. انفرادی طور پر عدالت موجود ہے، اما اجتماعی طور پر بالخصوص حکومتوں کے اعتبار سے عدالت آج ہمارے معاشرے میں متروک ہے. ہمارے ائمہ کی سیرت عادتکم معمول، عادتکم الاحسان، عدالت نہ احسان. عدالت چھوٹی چیز ہے، احسان بڑی چیز ہے. قرآن میں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہوا ہے، جو خدا کا دوسرا روپ ہے. یہ قرآن سے حدیثوں سے ثابت ہے. والدین کے ساتھ احسان کا قرآن ہمارا ائمہ کا معمول تھا، ہر کسی کے ساتھ احسان کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں عرض ہوا عدالت متروک ہے، احسان دور کی بات ہے. اما ہمارا ائمہ 1 دفعہ نہ 2 دفعہ نہ، عہدتکم معمول تھا ہمارا ائمہ کا. عدالت میں مثال کے ذریعے مثال کا سہارا لوں. میں کسی جگہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی اور سیلری ہے 8000. تو میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں، یہ میری عدالت ہے
اور مہینے کے اینڈ میں 8,000 سیلری لوں، یہ میرے سیٹ کی عدالت ہے. توجہ چاہوں گے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. عدالت اور احسان کا فرق بتلا. میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں، یہ میری طرف سے عدالت ہے، اور میرا سیٹ 8,000 فکس سیلری تھی وہ عطا کرے، یہ اس کی طرف سے عدالت ہے. عدالت میں فکس ہے، البتہ احسان عدالت سے بڑھ کر ہے. 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی تھی، میں نے 9 گھنٹے ڈیوٹی کری، 1 گھنٹہ میں نے اپنے سیٹ پر احسان کیا. 8,000 میری سیلری تھی، 9,000 سیلری دی، 1,000 سیلری اس نے 1,000 روپے اس نے مجھ پر احسان کیا. احسان کا مرتبہ بلند ہے. ہمارا ائمہ عادتکم الاحسان، بالخصوص امام کاظم علیہ السلام معمول تھا احسان کرنا. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل بس آخری محمد صاحب، وعجل پہلی چیز جو امام کاظم کی حیات طیبہ سے نمایاں نظر آتی ہے وہ خدمت اجتماعی میں کمک مالی ہے. خدمت مالی جس کے بارے میں چند معروضات. دوسری خدمت فکری ہے. اچانک گرامی قدر یہ بہت مہم ہے. خدمت فکری بہت اہم ہے. آج کے معاشرے میں 2 جنگیں بڑی عروج پر چل رہی ہیں. آج کی سوسائٹی میں، آج کے اس زمانے میں، ایک اقتصادی جنگ، ایک فکری جنگ، نظریاتی جنگ. اور ان 2 جنگوں میں سے بھی بڑی جنگ، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی سب سے بڑی جنگ فکری جنگ ہے. کسی کے نظریے کو مات دینا، کسی کے نظریے کو مار دینا، یہ بڑا کمال ہے. وہ سب سے بڑا فاتح ہے. وہ فاتح نہیں ہے سب سے بڑا جو میدان جنگ میں جسمی قتل کر کے فاتح بنتا ہے. اگرچہ اس کا بڑا مقام ہے، اگرچہ وہ بھی مجاہد ہے، لیکن اس مجاہد کے برابر اس کا مقام نہیں ہے جو نظریاتی جنگ میں فاتح ہے، جو کسی کے نظریے کو گرا دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، آج کے معاشرے میں ایک شخص امریکہ میں بیٹھ کر دجالی صفت وائٹ ہاؤس کے بغل میں رہ کر اپنے 300 سالہ دگنی محنت کا نتیجہ ایک شبہ اٹھاتا ہے، ایک شبہ بناتا ہے اور اسے نیٹ پر وائرل کر دیتا ہے. تو میرا وہ جوان جو سکردو کی بستی میں بیٹھا ہے، اور میرا وہ جوان جو ان پڑھ ہے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، سکردو کے کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، اور میرا وہ جوان جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے یہ شبہ بہت ہے. اور آج کے کیوں اس نے محنت کیا 300 سال. سازمان تمہارا دشمن بیدار ہے. انہوں نے سازمان بنائے ہیں، انہوں نے تنظیمیں بنائے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی جنگ نظریاتی جنگ ہے، آج کی جنگ فکری جنگ ہے. تو ایسے عالم میں اگر کوئی ایک صلوات بھیجے محمد، ایک اور صلوات بھیجیے صلی علی محمد. جی. ہمارا دشمن بیدار ہے، ہمیں دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، ممکن ہے یہ دشمن ایک شبہ بنائے اور وہ شبہ ہمارے جوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ بن سکتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں. ہمارے جو متعصفانے ہمارے جوان، وہ بھی پڑھے لکھے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ فکری جنگ ہے. ایسے میں اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، شرعی وظیفہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور ہمارے جوانوں کے اذہان عالیہ خراب ہونے نہ پائے. ہمارے جوانوں کا اذہان عالیہ کو تیر کا شکار بنانے نہ پائے. عزیزان گرامی قدر، دشمن یہ کام کر رہا ہے. امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں یہ تطبیق کرنا چاہ رہا ہوں. امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یونس ابن الرحمن، اور یہ آ کے امام کے پاس بیٹھا. امام نے کہا، یونس، میں تمہیں ایک دعا دے، تصحیح فکری، تصحیح نظریاتی، افکار کی تصحیح. خدمت امام، خدمت صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. تصحیح افکاری، تصحیح فکری، تصحیح آبروئی، تمام خدمات ہیں، بلکہ سب سے بڑی خدمت ہے فکر کی تصحیح کرنا. امام کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. آیا امام کاظم کے پاس یونس ابن رحمان نامی شخص. امام علیہ السلام نے کہا، یا یونس، میں تمہیں 2 دعائیں تعلیم دیتا ہوں. تصحیح فکری امام کاظم، میں تمہیں 2 دعائیں تعلیم دیتا ہوں. یا یونس اکثر من ان تقول، اے یونس زیادہ پڑھو یہ دعا جو میں تمہیں تعلیم دینے جا رہا ہوں. میں خود بھی پڑھتا ہوں. امام کاظم مالک علم لدنی من جانب اللہ، مالک علم لدنی، صاحب عصمت، نیتوں کو جانتے تھے. اگر مرحلہ بیان آیا تو میں بیان کروں گا. نیتوں کو پڑھ لیتے ہیں علم. اور آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے، نیت میں کیا گزر، بہت ساری حدیث.
یہ صاحب عصمت شخص کہتے ہیں میں یہ دعا بہت پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھے یا یونس اکثر من ان تقول. وہ دعا کیا ہے؟ کہا اللہم لا تجعلنی من المعارین. دعا کے دو کلمے ہیں، دو فطرے. امام نے کہا یا یونس اکثر من ان تقول. یونس پڑھو، میں بھی زیادہ پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. تصحیح فکری. اعزان گرامی قدر، یہ دعا اس لائق ہے کہ آج کے ہمارے ہر گھر میں اس دعا کو لٹکائی جائے سنہرے الفاظ میں لکھ کر، تاکہ ہمارا جوان جب گھر سے باہر نکلتا ہے، جب ہماری مائیں بہنیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہ دعا کو پڑھیں، اور جب یہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تب یہ دعا کو پڑھیں. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ دعا اس لائق ہے کہ اس دعا کو لٹکائی جائے ہر گھر میں. ایک گھر میں نہ، دو گھر میں نہ، ہر گھر میں، تاکہ جب ہمارا جوان، ہماری ماں، ہماری بہن اس گھر سے باہر نکلے تب یہ دعا پڑھے، جب گھر میں داخل ہوں تب یہ دعا پڑھے. یہ دعا اس لائق ہے. تصحیح فکری. تصحیح فکری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اعزان گرامی قدر، امام کاظم نے کیا تعلیم دی؟ یا یونس اکثر من ان تقول اللہم لا تجعلنی من المعارین. پاک پروردگارا مجھے معارین میں سے قرار نہ دے. معارین کون ہے؟ وہ لوگ جن کا دین آریائی دین ہوتا ہے، جن کا دین قرضی دین ہوتا ہے، جن کا دین امانتی دین ہوتا ہے. معارین وہ لوگ ہیں جن کا کردار خلوت کردار جلوت سے فرق کرتا ہے. معارین وہ لوگ ہیں جو بظاہر دیندار ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر شیعہ ہیں. یہ وہ معارین ہیں جو بظاہر شیعہ ہیں لیکن ان کے کردار میں دو رخی ہے. ان کے کردار میں دو کردار ہیں. ایک خلوت کا کردار الگ ہے، جلوت کا کردار الگ ہے. لوگوں کے سامنے سب سے بڑا دیندار ہوتا ہے اور اپنے جگہ میں جب یہ خلوت میں جاتا ہے تو اس سے برا کوئی نہیں ہوتا. اعزان گرامی قدر، معارین وہ ہیں، وہ مائیں بہنیں معارین میں سے ہیں جو تہران کے ایئرپورٹ میں بیٹھتی ہیں تو ان کے سر سے چادر اڑتی ہے، جب دوبارہ ایئرپورٹ میں آتی ہیں تو ان کے سر میں چادر آتی ہے. یہ معارین ہے. ان کا دین آریائی ہے، ان کا دین ڈالر کے آگے بکتا ہے، ان کا دین امکانات کے آگے بکتا ہے. جب ان کو ڈالر دکھایا جاتا ہے، معارین وہ لوگ ہیں. یہ مائیں بہنوں کو جب اچھے امکانات یورپ میں دکھائے جاتے ہیں تو ان کے سروں سے چادر اڑتی. چادر یعنی دین، چادر یعنی اسلام. اس کے سر سے چادر اڑتا ہے اچھے امکانات کے عوض، اچھے ڈالر کے عوض. اعزان گرامی قدر، امام کاظم کہتے ہیں یونس خدا سے دعا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین. پاک پروردگارہ مجھے معارین میں سے قرار نہ دے، مجھے معارین میں سے قرار. وہ جن کا دین آریائی ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم لا تجعلنی من المعارین کا معنی ہے اللہم ثبت لی دینی. پاک پروردگارہ میرے دین کو اصلی دین بنا، آریائی دین نہ بنا. میرے دین کو میرے لیے ثابت قدم کر، میرے دین کو میرے دل پہ اتر، میرے دین کو میرے جسم کے کونے کونے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. پاک پروردگارہ میرا دین آریائی دین نہ ہو، میرا دین دین اصلی ہو. یہ جو آج نعرے لگ رہے ہیں نا اسلام آباد میں، یہ جو آج لاہور میں نعرے لگ رہے ہیں، ان کا دین آریائی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ آریائی دین ہے ان کا. اگر ان کا دین اصلی ہوتا نا تو ان سے اس دین کو اٹھایا نہ جاتا. ان سے دین کو اٹھایا گیا ہے. یہ یورپ میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہے، یہاں آتے ہیں تو کچھ اور ہے. معارین وہ ہے جن کا دین آریائی ہوتا ہے، دین اصلی نہیں. امام کاظم نے کیا کہا؟ یونس دعا کرو خدا سے. میں خود پڑھتا ہوں اس دعا کو. امام کاظم کہتے ہیں میں خود پڑھتا ہوں، تم بھی اکثر زیادہ پڑھو. ایک دعا کا جملہ اللہم لا تجعلنی من المعارین. پاک پروردگارہ مجھے معارین میں سے قرار نہ دے. اور دوسرا فطرہ دعا کا ولا تخرجنی من التقصیر. پاک پروردگارہ مجھے تقصیر سے خارج نہ کر دے. یونس کہتا ہے مولا مجھے یہ تقصیر سمجھ میں نہیں آئی، پہلے والا دعا کا فطرہ سمجھ میں آیا، یہ فطرہ سمجھ میں. امام کاظم نے کیا کہا؟ یونس اللہم ولا تخرجنی من التقصیر. اللہ سے دعا کرو کہ مجھے قصر سے خارج نہ کر دے، مجھے چھوٹا پنے سے خارج نہ کر دے. عزیزان گرامی قدر، اگر آپ علم میں سب سے بڑے عالم ہیں، اگر آپ تقوی میں سب سے بڑے متقی ہیں، اگر آپ زہد میں سب سے بڑے زاہد ہیں، اگر آپ حلم میں سب سے بڑے حلیم ہیں، اگر آپ کرم میں سب سے بڑے کریم ہیں، اگر آپ عبادت میں
سب سے بڑے عابد ہیں تو وہاں غرور آڑے میں آنے نہ پائے. اس وقت تم اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھو, اپنے سے اوپر کو دیکھو. جب تم علم میں سب سے بڑے عالم بنو تو ایک مرتبہ نکاح کرو باقر العلوم علم النبیین امام باقر علیہ السلام کی طرف, تاکہ تم میں تقصیر باقی رہے, تاکہ تم میں چھوٹا پن باقی رہے. جب تم عبادت کے عروج کو پہنچو, جب تم عبادت کی بلندی کو چھو جاؤ تو اس وقت سید الساجدین زین العابدین کی عبادت کو نگاہ کرو تاکہ تم میں تقصیر رہے. جب تم شجاعت کے اعلیٰ درجے میں پہنچو تو غرور آڑے میں آنے نہ پائے, تقصیر میں رہے. علی ابن ابی طالب کی شجاعت کو نگاہ کرو. جب تم تقوی کے عروج میں پہنچو تو امام المتقین علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرو تاکہ تمہارے اندر تقصیر رہے. صلوات بھیجے محمد و علی تصحیح فکری. عزیزان گرامی قدر, سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت اگر نہیں تو عبادتوں میں بہترین عبادت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. امام کاظم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام کاظم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا تعمر بالمعروف ولا تنہا عن المنکر. امر بالمعروف مت کرو. تصحیح فکری, آج کی جنگ فکر کی جنگ ہے. لا تعمر بالمعروف ولا تنہا عن المنکر. امر بالمعروف مت کرو, نہیں عن المنکر مت کرو. الا عالم رفیق عامل, تین چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہوں تب جا کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا. پہلے یہ کہ تم جانتے ہو کہ امر کیا ہے, پہلے یہ کہ تم جانتے ہو نہیں کیا ہے, تمہیں علم ہو. پہلے خود عالم بنو پھر اس کے بعد ناہی اور عامر بنو. پہلے تم جب بھی امر بالمعروف کرو تو تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے امر بالمعروف مت کرنا. تصحیح فکری, پیسے نہیں دیے یونس کو, ڈالر نہیں دیا, فکر کو امام کاظم یونس کی فکر بنا رہے ہیں. جب تم امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو تو پہلی چیز عالم, پہلے تم خود عالم بنو پھر امر بالمعروف نہیں منکر کرو. دوسری چیز رفیق, دوستانہ ماحول میں سمجھانا. جب آپ کے اندر بڑا پن ہوگا, اپنے آپ کو عالم سمجھ کے سمجھانے بیٹھ جاؤ گے, وہ کبھی آپ کے ان اثرات سے متاثر نہیں ہوگا, کبھی قبول نہیں کرے گا. رفیق بن کے دوستانہ انداز اپنا کے اسے سمجھانا. اور تیسری چیز عامل, پہلے خود عمل کرو اس کے بعد آپ دوسروں کو بتاؤ. یہ تصحیح فکری ہے. وہ ساری باتیں کر سکتا تھا, بس یہیں پر لا کر روک رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر, میرا یہ وہ مظلوم امام ہے, یہ وہ مظلوم امام ہے, یہ وہ مظلوم امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ہے, جس کو جب کہ رسول اللہ سے اسیر کیا گیا اور بصرہ کے زندان میں لا کر قید کر دیا گیا. امام کاظم علیہ السلام کو بصرہ کے زندان میں ڈالا گیا. جب امام کاظم بصرہ کے زندان میں داخل ہو رہے تھے نا, تو امام کاظم علیہ السلام نے ایک دعا کی, کہا پاک پروردگارا, میں بڑے عرصے سے ایک موقع کے تلاش میں تھا اور آپ سے ایک موقع تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایسا موقع عطا کر کہ جس خلوت میں بیٹھ کے تیری عبادت کر سکوں. پاک پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ آج تو نے مجھے وہ موقع عطا کر دیا, آج کاظم کے لیے عبادت کرنے کی جگہ عطا کی. عزیزان گرامی قدر, میرے مولا امام کاظم کو بصرے کے زندان میں منتقل کیا جاتا ہے. ہارون رشید ملعون نے خط لکھا داروغہ زندان بصرہ کے لیے, کہا امام کاظم علیہ السلام کو شہید کر دو. تو اس شخص نے جواب کیا لکھا, یہ جواب واقع لینے کی سننے کی ہے. اس نے جواب میں لکھا, میں کیسے موسیٰ بن جعفر کو شہید کروں, کس جرم میں اسے شہید کروں. میں موسیٰ کاظم کو ہمیشہ دیکھتا ہوں جب وہ صبح کی نماز کے سجدہ شکر میں جاتا ہے تو وہ سر نہیں اٹھاتا ہے یہاں تک کہ وقت نماز ظہر ہو جاتا ہے. جب یہ نماز عصر کے سجدہ شکر میں جاتا ہے تو وہ سر نہیں اٹھاتا ہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. میں نے اس شخص کو دن میں روزوں میں پایا ہے, رات کو عبادت میں پایا ہے. یہ رات بھر دعائیں کرتا ہے اپنے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اس کی دعائیں میں نے غور سے سنی ہیں. اس کو میں اور آپ نے اتنی اذیتیں دی ہیں, ہم نے اس کو زندان میں بھیجا ہے, باوجود اس کے یہ ہمارے لیے بد دعا نہیں کرتا ہے, یہ امت محمدی کے لیے دعا کرتا ہے. میں کیسے اسے زہر دوں,
ایک بات مجھے بتاؤ، میں اسے آزاد کروں یا میں اسے تمہارے پاس بھیجوں؟ ہارون الرشید نے جواب میں لکھا اسے میرے پاس بھیجو۔ میرے قیدی امام باب الحوائج کو بصرے کے زندان سے منتقل کیا جاتا ہے بغداد کے زندان میں۔ عزیزو، بغداد کا زندان کیسا زندان تھا؟ بغداد کے زندان میں میرے